بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پہلے سیکھنا تھا ہم نے، لیکن بس آپ کے سامنے یہ حالات کیا ہوئے میرے نکمے پن کی وجہ سے. آج ہم نماز کا طریقہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھنے لکھنے کی چیز نہ زمین پہ نہیں رکھتے ہوتے، اوپر رکھتے ہوتے. علم کا ادب ہوتا ہے، نہ پین زمین پہ رکھنا چاہیے، نہ کاغذ زمین پہ رکھنا چاہیے. گود میں رکھ لیں، تھوڑی نکمی رائٹنگ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. علم کا ادب جب تک نہیں ہوتا نا، علم حاصل نہیں ہوتا. علم کا ادب بہت بڑی چیز ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء جا رہے تھے تو فوراً واپس آئے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں آئے؟ کہا ہاتھ پہ سیاہی لگی ہوئی ہے. تو اعلیٰ علم ہے، بیت الخلاء میں چلا جائے گا تو بے ادبی ہو جائے گی. اس کو صاف کیا اور پھر بیت الخلاء گئے. ہماری کتابیں ہوتی ہیں مدرسے کی، ان کتابوں کے اندر حاشیے لگے ہوتے ہیں. حاشیے میں یہ ہے کہ سائڈوں پہ لکھا ہوتا ہے ایسے. تو جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان کے کبھی کسی کا حاشیہ الٹا ہوتا ہے، کسی کا حاشیہ دائیں ہوتا ہے، کسی کا حاشیہ بائیں ہوتا ہے. تو جب کتاب کو یہ ٹیڑھا نہیں کرتے تھے، بلکہ کتاب رکھی ہوتی تھی اور الٹی طرف سے دیکھتے تھے کہ کتاب کا ادب ہونا چاہیے. بنے انور شاہ کشمیری مقدمہ بہاولپور میں، جب حضرت نے مقدمہ بہاولپور میں حضرت کو بواسیر تھی اور خونی بواسیر، بیڈ کے نیچے بالٹی رکھتے تھے جو ایک دن میں 4 بالٹی بھرتی تھی خون کی، اتنی بواسیر تھی. مفتی کفایت اللہ دہلوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور یہ سب حضرات آئے اور کہا کہ ہمارا بہاولپور میں مقدمہ ہے قادیانیوں کے خلاف. تو ہم نے اس میں اپنی نظریہ پیش کرنے قادیانیت کے کفر کا، اور سامنے سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو وہ تو سمجھتے نہیں. تو حضرت نے سوالات کیے کہ اگر قادیانی وکیل یہ سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟ حضرات نے جواب دیے، بالآخر پھنس گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان تھے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے. ایسا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا، ایسا حافظہ دیا تھا کہ علم میں درجہ کمال ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے. حضرت کے علمی تبحر علمی، جب حضرت نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا تو حضرات فرماتے ہیں بڑے جو مفتی کفایت اللہ دہلوی ہو، جو علاج ساری دوائیوں سے ممکن نہیں تھا، حضرت نے یہ فرمایا کہ میں خود جاؤں گا تو چہرے کا رنگ پیلا تھا، سرخ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی صحت مند ہے. حضرت بالکل ضعیف، اور گال حضرت کیسے پچ کے ہوئے، اتنا بڑا چشمہ لگایا ہوتا تھا، یعنی پورے چہرے پہ چشمہ ہی نظر آتا تھا. کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی. میں چہرے کا رنگ بدلی ہو گیا، سرخ چہرہ ایسے ٹماٹر کی طرح. حضرت بالکل حشاش اور بشاش، لیکن ظاہر بات ہے 2 سال سے خونی بواسیر، تو مسلسل خون نکل رہا ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی. جب حضرت کی اطلاع ملی تو نواب آف ڈھاکہ اور نواب آف پنجاب ان سب نے اخباروں میں شائع کیا کہ انور شاہ کشمیری خود آ رہے ہیں. ایک عورت نے مقدمہ درج کیا تھا کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا اور میں اس کے ساتھ نکاح میں رہنا نہیں چاہتی، میری اس سے قانونی طور پر طلاق کروائی جائے. تو اس نے کہا کہ قادیانیت بھی ایک فرقہ ہے، جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، جیسے ان کا مسلکی اختلاف ہے تو ہمارا بھی مسلکی اختلاف ہے. تو جیسے مسلمان بریلوی کو کافر نہیں کہتا، مسلمان اہل حدیث کو کافر نہیں کہتا، مسلمان دیوبندی کو کافر نہیں کہتا، مسلمان شافعی کو، مالکی کو کافر، تو ایسے ہی ہم بھی کافر نہیں، ہم قادیانی ہیں، ہم کافر نہیں. تو یہ انہوں نے ایک مقدمے کا جواب دیا. تو عدالت نے یہ پٹیشن دائر کی کہ علماء کرام ہماری اس سلسلے میں مدد کریں. تو دیوبند سے یہ علماء چلے تو علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، سارا ہندوستان ایک ہی تھا، بہاولپور پہنچے. حضرت پہلے لاہور آئے تو حضرت کے ساتھ ہزاروں شاگرد، اور اس نے اعلامیہ کیا کہ میرے جتنے شاگرد ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے جتنی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں وہ لے کر آئیں. تو حضرت نے جب بات کرنا شروع کی، اس نے قادیانی نے ایک حوالہ پیش کیا
کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، یہ جو روایت ہے نا یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ تو اس نے کہا کہ مراقی الفلاح جو ہے امام غزالی کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور اور ضعیف ہے، ہمارا ایک دلیل ہے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں آئے تھے تو حضرت کو مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہارا کیا ہوا تھا، یعنی حضرت کے کندھے پہ انہوں نے سہارا دے کے چل رہے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا وکیل وہ کمزور ہو گیا ہے، میری علم غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی میں کمزوری کا اظہار کروں، اور چلتے ہوئے خود چلتے ہوئے بینچ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو جب انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا کہ اگر ایک محترم کی عدالت مجھے اجازت دے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کہہ دیجیے۔ کہا قادیانی وکیل جو کتاب اٹھائے ہوئے ہیں اس کتاب کو جج صاحب لے لیں، جج صاحب لے لیں، یہ جس جگہ سے پڑھ رہا ہے صفحہ نمبر 176 ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور یہ اس کی 7ویں سطر سے پڑھ رہا ہے، اور 7ویں سطر میں جو بات لکھی ہے کہ امام غزالی نے اس کو ضعیف قرار دیے، وہ بات ایسے ہے کہ امام غزالی نے لکھا کہ ہر زمانے کے ضعیف علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ آگے کی عبارت کا ترجمہ، عبارت کی عربی پڑھی اور ساتھ ترجمہ بتایا کہ یہ دروغ گوئی ہے، یہ دجل ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی طرف سے عبارت کو تبدیل کر رہا ہے، اور عبارت یہ ہے کہ ہر زمانے کے قوی علماء اور محدثین نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ متواتر ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی جو حدیث متواتر ہو جائے گی وہ قرآن مجید کے حکم کو تبدیل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے احکامات ہیں جو فرض نہیں ہیں، نفل ہیں، بہت سے احکامات ایسے جو سنت ہیں، ان احکامات کو تبدیل کر سکتی ہے احادیث متواترہ، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، صحیح، یہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر طبقہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی حدیث میں نہیں آیا، وہ سمجھ گئے کہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، وہ مکمل، لا الہ الا اللہ تو آیا ہے، محمد رسول اللہ بھی آیا، الگ الگ آئے، ملا کے نہیں آیا وہ، تو یہ تواتر سے ثابت۔ اذان کہاں سے ثابت ہے؟ اذان بھی تواتر سے ثابت ہے، سمجھے؟ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کروڑوں لوگوں نے اس کو کیا ہے، اور کروڑوں لوگ کسی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں جی۔ کوئی کہ طواف اس طرح کیوں کرتے ہیں، میں تو اس طرح کروں گا، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ کروڑوں لوگ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ صحیح کر رہے ہیں، آپ کو دماغ میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہوگا۔ تو یہ کہنے لگے یہ تواتر سے صحیح ہے حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تواتر سے ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بابا جی اور ان کے تبحر علمی ایسی ہے کہ غلطی ایسی پکڑی کہ کتاب دیکھی بھی نہیں، یعنی یہاں پر پہلے تو کتاب پڑھی ہوئی تھی، کتاب دیکھ، ہماری کتاب نور الرضا ہے، مدرسے کی، مذہب حنفی کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب۔ مصر میں حضرت گئے تو مصر میں حضرت نے کتاب دیکھی کہ یہ تو ہماری کتاب ہے، تو بڑی، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس کتاب کو لے جائیں، کہنے یہ کتاب ہم دے نہیں سکتے، فوٹو کاپی کتابت کی اس زمانے میں اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت نے اس کتاب کو پڑھا، مطالعہ کیا، صرف رات کو کتاب کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، رات کو کتاب پڑھی، پھر ہندوستان آئے، 2 نسخے اس کتاب کی کتابت کروائی، یعنی زبانی بتایا، ٹھیک ہے، اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی، مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں نے مدرسے میں آیا تو اس کتاب کو کھولا تھا، میں لے کے بیٹھا، میں نے کہا یہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار یہ سیدھی کر لو، یہ الٹی ہے، آپ نے الٹی پکڑی، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیدھی کہاں سے ہوگی، الٹی کہاں سے ہوگی۔ ایسی کتاب تھی، ایسی کتاب ہے، بڑی بنیاد ہے ہمارے مذہب حنفی کی، فقہ کی کتاب۔ تو حضرت نے وہ کتاب زبانی لکھوائی، 2 نسخے، اور اس میں 2 جگہ پر نشان لگایا کہ یہ غلطی اصل کتاب میں موجود ہے، میں نے بھی یہ غلطی بن وعن کی ہے، لیکن حاشیہ میں نے مزید اضافہ کر دیا کہ یہ بات غلط ہے،
چنانچہ آپ لوگ چیک کر کے بتا دیں کہ یہ کتاب اس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں۔ انہوں نے چیک کیا، اس کتاب اور اس کتاب کی سطر میں بھی فرق نہیں تھا، سطر میں بھی فرق نہیں تھا، لائن بھی ویسی تھی، لائن الائنمنٹ بھی وہی تھی جو اصل کتاب میں تھی۔ اتنا مضبوط اللہ نے حفظ دیا تھا۔ تو حضرت نے جب اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا تو قاضی نے وکیل کھڑا ہو، کیا آپ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میں صرف بنیادی بات بتا رہا ہوں، تمہید بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمہید جو ہے وہ میری ہے، اس کے اوپر میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، لیکن جب میں دلائل کے اوپر آؤں گا تو عدالت کا یہ کمرہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ پھر حدیث جب پیش کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، پانچویں کتاب، چھٹی کتاب، ساتویں کتاب، کرتے کرتے 100 کتابیں ہوئی تو عدالت کا جگہ کم پڑ گئی۔ تو لوگوں سے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، بینچ منگوائے، ان کے اوپر کتابیں رکھتے، وہ جو عدالتی جو کار فرما تھے ان سب وہ سب حوالے دیکھتے، ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو لوگ پیچھے دھکیلتے گئے، کتابیں آتی گئی 244 کتابوں کے حوالے دیے۔ تو سکھ وکیل کے ہاتھ نے ہاتھ اٹھایا، کہ علامہ صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کتابوں کے نام بتا دیں اور سطر نمبر بتا دیں؟ ہمارے کار فرما جا کے لائبریری میں یا آپ کے شاگردوں سے عدالت کے پیچھے بیٹھ کے ان کتابوں کے حوالے دیکھ لیں اور آپ وہ حوالے زبانی بیان کر دیں، ہم ان حوالہ جات کو لکھ کے اس کو کراس چیک کر لیں۔ آپ کتاب یہاں نہ دکھائیں کہ یہاں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے وہ دلائل بیان کرنا شروع کیے جن کی تعداد نہیں ہے، 1000 سے اوپر دلائل بیان کیے، 1000 سے اوپر حوالہ جات زبانی لکھوائے، صفحہ نمبر، سطر نمبر، صفحہ نمبر، سطر نمبر۔ کتاب ملتی مقدمہ بہاولپور، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، اس میں وہ تمام دلائل ابھی بھی درج ہیں جو زبانی جو عدالت عظمیٰ میں پیش کیے گئے، اور مقدمہ بہاولپور کی جو کاپیاں ہیں وہ بھی اس کتاب کے ساتھ متصل ہیں۔ ابھی پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یعنی دین کی ایسی مضبوط طریقے سے حفاظت کی گئی ہے۔ پتن میں کیا کہہ رہا تھا، کدھر نکل گیا۔ تو ہم ابھی نماز کا طریقہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر میں نے لگایا اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم ہر چیز کو الگ الگ کر دیں گے تاکہ یاد کرنا بھی آسان رہے اور ذہن میں رکھنا بھی آسان رہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھو جی، سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے فرض، ٹھیک ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ لکھائی سمجھ میں آ رہی میری؟ بہت ہی عجیب قسم کی لکھائی ہے۔ فرض جو ہے، فرض ہوتا ہے جو نص قطعی، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت سے ثابت ہو۔ اب یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بتا اس لیے دیا تاکہ کل کو کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیونکہ مجھے ایک صاحب سے ملوایا تو کہنے لگا جی میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں سارے شیخ الحدیث آتے تھے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا داڑھی رکھنا واجب ہے، ثابت ہی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا آپ مجھے واجب کی تعریف کریں گے، کیا ہوتی ہے؟ تو واجب ہوتا ہے جی، نہ واجب کی تعریف ہوتی ہے اور شیخ الحدیث کے اس کے سامنے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو بتا اس لیے دیا تاکہ پتہ ہو کہ ٹرمینالوجیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہمیں کچھ اور سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ نص قطعی کیا ہوتی ہے، قطعی الدلالت کیا ہوتا ہے، قطعی الثبوت کیا ہوتا ہے۔ کسی ایک قرآن اور حدیث کی آیت سے، کسی ایک قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کے اخذ کرنے کے 80 طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 80 طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ نص قطعی، نمبر 1 قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت، یعنی ایک دلیل کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نص قطعی، ظنی الدلالت اور ظنی الثبوت، نص قطعی، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، نص قطعی، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، اس طریقے سے
کرتے 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 پھر نص قطعی، اشارت النص، نص قطعی، قطعی الدلال، قطعی الثبوت، صریح النص، ٹھیک، پھر اشارت النص، پھر روایت النص، پھر درایت النص، پھر عبارت النص. اس طریقے سے ہر ایک کے تقریباً 80 قسم کی دلیل بنتی ہے، جس سے کبھی فرض ثابت ہوتا ہے، کبھی واجب ثابت ہوتا ہے، کبھی سنت ثابت ہوتی ہے، کبھی سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے، کبھی نفل ثابت ہوتا ہے، کبھی مستحب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک. پھر اسی طریقے سے کبھی حرام ثابت ہوتا ہے، کبھی مکروہ ثابت ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی، کبھی مکروہ تنزیہی. تو اس طریقے سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بیک کوڈنگ ہے جو کہ فقہاء کرام نے مرتب کی ہے، ٹھیک ہے، اور 1400 برس سے مرتب کر رہے ہیں، ٹھیک. لہذا ایسا اس کی تحقیق میں پڑھنے سے بہتر ہے علماء پہ اعتماد کیا جائے، ٹھیک ہے. ہم سافٹ ویئر کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپر پہ اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوائی کے اندر ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک. تو شرعی مسائل میں خود مفتی نہ بنیں، ٹھیک. خود مفتی بننا ہے تو پھر وقت لگائیں، ایک زمانہ لگائیں، زمانے کے بعد پھر آپ مفتی بن سکتے ہیں. آپ کو کسی نے روکا نہیں اور کسی عمر میں منع نہیں ہے. آپ کو بھی منع، آپ بھی مدرسے میں داخلہ نہیں لیتے، آپ کو بالکل داخلہ دیں گے، بالکل داخلہ دیں گے. اچھا، آپ کے جیسے اور لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے، تو ایسا نہیں. اچھا، فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہو. یہ آسان سی بات. فرض وہ جس کا انکار کرنے والا، ایک ہے عمل نہ کرنے والا. عمل نہ کرنے والا اور ہوتا ہے، انکار کرنے والا. عزیز صاحب عامر علی قاری صاحب کو دے دیجیے. تو فرض وہ ہے جس کا انکار کرنے والا کافر. عمل کرنے والا، عمل نہ کرنے والا کافر نہیں، ٹھیک ہے نا. عمل نہ کرنے والا فاسق ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن انکار کرنے والا کافر ہے. سمجھ رہے میری بات؟ واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ واجب کا انکار کرنے والا 5000، وہ رسید تو بھی وہاں پر ہے نا، وہ مدرسے میں پیسے بھیجوں گا تو منگوا دوں گا. اچھا، ان سے کہ مجھے میسج کر دیں، کیونکہ میں نے بھی ادھر 12 بجے مجھے وہی بندہ ملا، میں نے ان کو واٹس ایپ کر دیا تھا، ان سے کروا لیا تھا. میرے پاس اپنے پاس سسٹم نہیں ہے اس میں. واجب وہ ہوتا ہے جس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. اور بھی بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن آپ بنیادی طور پر سمجھ. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب بھی اسی درجے کا ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے. بطور مثال کو کہتا ہے فجر کی نماز کوئی نہیں ہے، یہ کافر ہے. لیکن کوئی کہتا ہے عید کی نماز کوئی نہیں ہے، ایسے مولویوں نے بنائی ہے، تو یہ کافر نہیں ہے. سمجھ لیں؟ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر نہیں ہوتا. ایسے کوئی عید کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر نہیں ہوتا، لیکن فجر کی نماز چھوڑنے سے چھوٹا گناہ ہے عید کی نماز چھوڑنا. سمجھ رہے ہیں؟ موٹی سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی تو بس ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ رہی. یہ ہے چھوٹا، لیکن وہ حضرت عمر ذہانت ماشاءاللہ ان کی کئی لوگوں سے آ گئے. حضرت عمر کے پاس ایک صاحب آئے، رو رہے ہیں. کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ایک آدمی نے مجھے دھوکہ دیا. تو کہتے حضرت عمر نے جب اس کو اوپر سے نیچے دیا، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے تو وہ رو رہا تھا، پھر چپ ہو کے دیکھنا چاہیے کیا مطلب ہے، آپ کیسے کہہ سکتے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت میں سچ بول رہا ہوں. کہتے ہیں تو قسم کھاتا ہوں کہ فلاں آدمی نے مجھے دھوکہ دیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حیران رہ گئی یہ حضرت عمر کو کیا ہوا، ان کو کیسے پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ تو کہنے لگے جی حضرت آپ وجہ بتائیں کہ میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے قد کے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے. تو آپ چھوٹے قد کے ہیں تو آپ تو ہوشیار ہوں گے، آپ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے. پہلے وہ رو رہا تھا، پھر وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ حضرت جس نے مجھے دھوکہ دیا وہ مجھ سے بھی چھوٹے قد کا تھا. تو میں کہتا ہاں پھر تو آپ سچ بول رہے ہیں. یہ تو ویسے چھوٹی عمر کے ہیں، اس لیے ایسی یہ بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کو سنا دی. ٹھیک ہے جی. دیکھو جی، سنت موقدہ
اس کے بعد درجہ ہے سنت موقدہ کا. نظر آ رہا ہے بھائی؟ سنت موقدہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کانسٹنٹلی کیا، کبھی اس کو چھوڑا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو چھوڑا، رہ گیا تو اس کو دوبارہ قضا کیا. ٹھیک ہے، اس سنت کو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. ہمیں چھوٹ دے دی کہ اگر تم سے قضا ہو جاتی ہے تو اب اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، سنت موقدہ وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی سے کیا اور اس کی تاکید بھی فرمائی. ٹھیک ہے، یہ موقدہ تاکید سے ہے کہ آپ نے اس کی، نظر آ رہا ہے نا سائز صحیح نا. تو موقدہ کا مطلب ہے تاکید فرمائی. چنانچہ سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑ دیا تو یہ مکروہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بلا وجہ اگر چھوڑا تو یہ مکروہ ہو جائے گا. سمجھ لیں. آگے چلے جی. سنت غیر موقدہ وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا. یعنی موقدہ کا ایک معنی یہ ہے جس پہ تاکید نہیں ہے. تاکید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے تاکید کرتی ہے، ایک عمل سے تاکید کی. ٹھیک ہے جی، سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے، اور ایک ہے مستحب. یہ سب چیزیں ثبوت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ثبوت کے اعتبار سے مستحب یہ ہوتا ہے، ایک مستحب حب سے نکلا، پسندیدہ کام ہے. اگر کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہیں کیا تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری چیز ہے مباح. مباح کا مطلب ہے جائز ہے، کرنا گناہ نہیں ہے. سمجھ لیں، کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی 6 چیزیں. سمجھ لیں. ہم فی الحال ان 6 چیزوں کو سمجھیں گے. اگر اس کو تھوڑا سا آگے کریں تو جیسے فرض ہے، اگر فرض کو چھوڑ دیا تو حرام کا مرتکب ہو گیا. ٹھیک ہے، فرض کا اپوزٹ کیا ہے؟ حرام. ٹھیک ہے، واجب ہے، واجب کا اپوزٹ کیا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی. ٹھیک ہے. اچھا، سنت موقدہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مکروہ ہے، تنزیہی. تنزیہی کا مطلب ہے کہ ایک بری چیز ہے. تحریمی کا مطلب ایسا مکروہ ہے، ایسا برا ہے کہ وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حرام ہے نہیں لیکن حرام تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سنت غیر موقدہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے غیر پسندیدہ. ٹھیک ہے، ناپسندیدہ بھی اچھا لفظ ہے، وہ چونکہ غیر آ گیا تو اس وجہ سے میری زبان پر ناپسندیدہ. ٹھیک ہے. مستحب اس کا اپوزٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرو تو اچھا، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں. مباح اس کا اپوزٹ وہی جو مستحب کا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئی یہ باتیں؟ صفائی کرنا چھپایا بھی آپ. ہم ابھی سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں اذان. ٹھیک ہے، اذان کا ذاتی وجود جو نفس اذان ہے، اذان دینا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، ایسی سنت ہے جس کی تاکید ہے. نہیں، اگر اذان نہیں ہوئی اور نماز ہوگی تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن سنت موقدہ کو اپوزٹ کیا تھا؟ مکروہ تنزیہی. تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. سمجھ لیں بات کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ اوپر سے گزر رہی ہے.
ہم نے مدرسہ پڑھنے کے بعد نا ہم MBA کی کلاس میں گئے تو ہمارے سر کھڑے ہوئے محمود قاسم کم ان دا کلاس سر میں آ جاؤں تو واٹ از دس میں آ جاؤں کیا مطلب ہے اس کا یہ کہنا جو میں کم ان دا کلاس تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو اب وہ شروع وہ انگریزی مار رہے ہیں کلاس سے ہم کاغذ پہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اردو میں تو واٹ از دس نان سینس یہ کیا غلط بات ہے اردو میں لکھ رہے ہو تم لوگ انگریزی میں اردو میں لکھ رہے ہو ضرور کیا کرنا رومن میں لکھو روب تو بنے کہ انگریزی لکھ رہا ہے تو خیر اب جو ہے کیا بات بتا رہا تھا ہمارے ساتھی عامر انڈرسٹینڈ سر جہاز کافی دور سے گزر رہے ہیں تو اتنا زور سے ہنسے کہتے مولوی صاحب بھی ایسے ہنستے ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو ہمارے عامر بھائی سے ان کی بڑی دوستی ہوگی بڑی زبردست دوستی ہوگی تو خیر تو جہاز قریب سے گزرے دور سے گزرے قریب سے ٹکرا رہے ہیں چلے جی ہمارا ایک ساتھی تھا بھائی اور محمد مدرسے کی نا 5ویں منزل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو جہاز وہاں سے گزرتے تھے کہتے ہو بھائی اللہ کے واسطے میرے ساتھ مائل نہیں علامت نہیں کر دینا ٹھیک ہے اچھا جی اذان جو ہے وہ سنت موقدہ ہے ٹھیک ہے تو اذان خود سنت موقدہ ہے تو اس کے آگے بہت سے اعمال ہیں ٹھیک ہے اذان کے اندر کانوں میں انگلی دینا ٹھیک ہے یہ پہلا عمل ہے ٹھیک ہے یہ بھی مسنون ہے اذان کے اندر دوسرا عمل کانوں میں انگلی دینا شہادت کی انگلی ٹھیک ہے یا بعض لوگ کان کو پکڑ لیتے ہیں کان پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن سنت عمل ہے کانوں میں انگلی دی جائے دوسرا اذان عام آواز سے اونچی آواز میں دینا سنت ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں ایسے نہیں کرو کہ سارا اسپیکر پہ اعتماد کر رہے ہیں یہ مناسب تھوڑا چیخ کے اذان دینی چاہیے ٹھیک ہے یہ مسنون طریقہ ہے ٹھیک ہے یعنی تھوڑی زوردار آواز میں اذان دینی چاہیے اذان کا لفظی معنی ندا مطلب پکارنا ٹھیک ہے تو پکارا کیسے جاتا ہے کبھی دانیال کو جگانا تو کیسے پکاریں گے تھوڑی اونچی آواز میں جگائیں گے سمجھ تو اس کو ندا دینا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اذان اصل میں ندا ہے پکارنا ہے بڑی دلچسپ اسٹوری ہے اذان کی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ پڑھ لیں گے تو پھر اذان کے کلمات کو توڑ کے کہنا ٹھیک ہے اچھا جو کان بچے کے اذان میں دینا بچے کے کان میں اذان دینا جو مسنون ہے تو وہ ندا والی اذان نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہ بچے کو تو اسی وقت بچے کے کان خراب ہو جائیں گے بچے کے پکڑے گا بچے کو پکڑ میں اب اس کے کان میں اذان دینے لگی ہے چھوڑے گا نہیں اب ہم اس کو تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب اذان دیتے بچہ رونا شروع کرتے میں نے کہا آپ زور سے اذان تو نہیں دیتے اذان تو دیتے ہی زور سے میں نے کہا وہ والی اذان نہیں ہے وہ ندا ہے یہ اذان دوسری ہے وہ ندا ہے جو آپ مسجد میں اذان دیتے ہیں وہ ندا ہے پکار ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے جی تو اذان کے کلمات کو توڑ کر جسے اللہ اکبر ٹھیک ہے ان دونوں کو ملا کے مجھے کہیں ملا نہیں لیکن میں نے جہاں بھی سنی ہے اذان یا جن علاقوں میں بڑے بڑے علماء کرام تو پہلے کلمات کو ملا کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے اس کے بعد جو دیگر کلمات ہیں ان سب کو توڑ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ توڑ کے اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ توڑ کے مستحب یہ ہے کہ دو کلمات کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنی دیر آپ نے کلمہ اذان کا کہا ہے ٹھیک ہے یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر فوراً اشہد اللہ الہ نہیں جتنی دیر میں آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا اتنی دیر انتظار کریں ٹھیک ہے لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مصروفیت کا زمانہ ہے کہ لوگ اذان کی بھی توقیر کرتے ہیں تو تھوڑا کم فاصلہ کرنا کوئی منع نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں آپ کو پتہ ہے مدرسہ ہے اہل دین ہے تبلیغی مرکز ہے تو وہاں پر اسی کے مطابق اذان دینی چاہیے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے اذان یہ ہوگی اور اقامت میں جوڑ کے اقامت دینا کلمات وہی ہوں گے
لیکن جوڑ جوڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اقامت ہوگی۔ اچھا، آپ نے بعض مجود قاری حضرات ان کو اقامت دیتے ہوئے سنو گا، بڑی خوبصورت، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک، تجوید کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تجوید کے اعتبار سے اللہ اکبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ثابت ہے وہ اللہ اکبر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موٹی بات ہے۔ اللہ اکبر کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، جب پیش کو آگے سے ملائیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تجوید کے اعتبار سے جو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ ثابت نہیں ہے، ثابت ہے اللہ اکبر، اس طرح ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پیش کو الف کے ساتھ ملانے یہ ثابت نہیں ہے، سمجھ لیں؟ ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، الا اللہ پڑھا، یہ پہلا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب تجوید والے قاری حضرات پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا، حرکت کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکت ظاہر نہیں ہوگی آخر کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حرکت ظاہر نہیں ہوگی، یہ حرکت ظاہر نہیں ہوگی، سمجھ رہے میری بات؟ ٹھیک ہے، تو اقامت میں ان کو ملا کے پڑھنا ہے جب ہم اقامت پڑھتے ہیں، اور ایسی بچے کے کان میں جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ بعضی فقہا سے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تو یا جو بچے ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے دائیں کان میں 3 مرتبہ اذان دے دو، بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت پڑھ دو، تو ان کی شرارت کم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو وَلَهُ ذُرَاتٌ، شیطان ڈز مارتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، ڈز مارتے ہوئے مطلب اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہے جی؟ تو یہ اذان میں 2 چیزیں مستحب ہیں، وہی اقامت میں بھی مستحب ہیں۔ اذان میں اچھا، اذان کا جو مستحب ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اقامت کا مستحب تھوڑا کم بڑا ہے۔ اذان میں جب آپ حی علی الصلاح کہتے ہیں تو حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف چہرہ کریں گے، حی علی الفلاح کہیں گے تو بائیں طرف چہرہ کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کل اذان پہ محنت کرنے والے بہت کم ہیں، لوگ اذان پہ محنت نہیں کرتے۔ ہمارے ایک طالب علم ہے، میں نے اس کو کہا تھا یار اذان پہ محنت کرو، تو ماشاءاللہ اس نے 8-9 طرز کی اذانیں یاد کی، بڑی خوبصورت، کبھی کبھی یہاں بھی آتے ہیں، بڑی اچھی اذان دیتے ہیں۔ اس میں خلافت عثمانیہ میں جو اذان ہوتی تھی، وہ خلافت عثمانیہ کی اذان تھوڑی سی تبدیل ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ فجر کی اذان خوب لمبی دیتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رک گئے، اللہ اکبر اللہ، 5-10 منٹ کی اذان ہوتی تھی خلافت عثمانیہ، فجر کی اذان بڑی طویل ہوتی تھی، اور اس اذان میں خوشی کا عنصر نمایاں کیا جاتا تھا، یعنی لہجہ ایسے رکھا جاتا تھا جیسے مؤذن ہنس رہا ہے، ہنستے ہوئے اذان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظہر کی اذان بھی ایسی ہی لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ظہر کی اذان لمبی ہوتی تھی۔ عصر کی اذان میں ہلکی سی لہجے میں غنودگی ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ، تھوڑا ڈم لہجے میں اذان دی جاتی تھی، اور فجر اور ظہر کی اذان کی نسبت تھوڑی آہستہ کم ہوتی تھی۔ مغرب کی اذان 120 کی سپیڈ میں ہوتی تھی، سمجھ رہے؟ بتانے کے لیے کہ اس نماز کا وقت شارٹ ہے، جتنا جلدی ادا کرو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ دونوں اذانوں میں ٹھہراؤ ہے کہ اس کا وقت طویل ہے، تو اذان میں ایک مباح عمل ہے کہ وہ اظہار کیا جائے کہ اس نماز کا وقت طویل ہے، کھلا وقت ہے، اذان بھی کھلی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور عصر کے اندر غنودگی کے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیلولے کے بعد یہ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نیند کو ایک پسندیدہ عمل قرار دیا گیا، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ مغرب کی اذان سپیڈ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو
اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، بس اس سے تھوڑا سا تبدیل مغرب کیا. اور عشاء کی اذان جو ہے وہ غمگین لہجے میں دی جاتی تھی، کہ جیسے مؤذن کے اوپر کوئی صدمہ طاری ہوا ہے اور اس کی آواز میں رقت ہے، اور وہ رقت کے ساتھ اذان دے رہا ہے کہ آج کے دن کی نمازیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں. تو اس کا اظہار ہوتا تھا. خلافت عثمانیہ میں فقہا نے لکھا ہے، لیکن ایسا کرنا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب نہیں، ایک مباح عمل ہے، یعنی ایک پسندیدہ عمل ہے جس سے شاعر کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی اسلام کے شاعر کا نماز کی خوبصورتی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اذان کا معاملہ ہو گیا. اچھا، جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہ دھیمے لہجے میں دی جاتی ہے، وہ ندا نہیں ہوتی، وہ پیغام دینا ہوتا ہے، اور پیغام دینا کانپوسی ہوتا ہے. سب آپ کو بات بنا رہے ہیں، ٹھیک. تو اس طریقے سے جو بچے کے کان میں اذان ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اذان دی جاتی ہے. اعتکاف ہو گیا، ختم ہو گیا، چلو جلدی کرو، نکلو. ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا اذان کا سسٹم ہو گیا. سمجھ گئے بھائی. آپ میں کوئی ایسا ہو، ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، اچھی اذان دیں، قاری صاحب آپ کو موقع دیں گے. سمجھ رہے. آگے دیکھیے جی، ایک سیڈ لہجہ رکھا ہوا ہے اذان، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جن کے پکے ہوئے پڑے ان کو پکا، جیسے میرا ایک پکا ہوا پڑا ہے، مجھے اور کرنا نہیں آتا، لیکن تھوڑا کوشش کرنے سے ہو جاتا ہے. اذان پہ محنت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 برس تک اذان دے گا تو اس کے لیے ایک شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی. قیامت کے دن جو لوگ چوڑے ہو کے بیٹھے ہوں گے، سب لوگ چوڑے ہو کے بیٹھیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوں گے، ان کی گردنیں یوں اونچی ہوں گی، ایسے اونچی ہوں گی. تو اس میں روایت میں آتا سب سے پہلے انبیاء، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد دیگر انبیاء. ٹھیک ہے. ان سب کو قیامت کے دن کپڑے، جب سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد دیگر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اور حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے پہلے سے انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے. اب ان کے کپڑے اتریں گے ہی نہیں یا پھر کیا معاملہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو پوشاک پہنائی جائے گی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشاک پہنائی جائے گی، اور پھر سارے انبیاء کو. اور اس کے بعد جس بندے کو پوشاک پہنائی جائے گی وہ ہوگا مسجد کا مؤذن. ٹھیک ہے. میں نے حدیث کے حاشیے میں بڑا تلاش کیا کہ شاید امام صاحب کا نمبر بھی لگ جائے، لیکن نہیں لگا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مؤذن کا مطلب پروفیشنل مؤذن نہیں ہوتا، مؤذن کا مطلب اذان دینے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مؤذن کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کی 5000 تنخواہ ہے اور وہ مسجد میں اذان دیتا ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مؤذن کا مطلب اذان دینے والا. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں اپنا ایک وقت رکھیں. ہمارے جیسے افنان بھائی نے ایک وقت رکھا، وہ مغرب کی اذان انہوں نے پکی کی ہوئی تھی اپنے اوپر کہ میں نے مغرب کی اذان دینی. تو ماشاءاللہ وہ اذان بڑی پابندی سے ایک زمانے تک دی ہے. ابھی بھی جب موقع ملتا تو وہ قاری صاحب کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اذان کہتے جی میں نے اذان دینی. تو آپ لوگ وقت رکھ لیں جی، میں فجر کی اذان میں دوں گا، اپنے گھر میں نہیں. ہمارے استاد جی تو مولانا صاحب محمود صاحب کے بیٹے تھے. تو ان مسجد میں یہ طے تھا کہ 1.25 گھنٹہ پہلے اذان ہوگی، فجر سے 1.25 گھنٹہ پہلے اذان ہوگی. تو بعض بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مسجد کے پکے کھونٹے ہوتے ہیں، تو مسجد میں پکے بیٹھے ہوتے ہیں لازمی. تو انہوں نے آ کے مفتی صاحب سے کہا کہ ہمارے سید تحسین محمود صاحب سے، حیرت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی مسجد میں ایک عرصہ ہو کے کہ جنات اذان دے رہے ہیں. لگے کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ہم نے خود دیکھا کہ جنات اذان دیتے ہیں. ہو کیسے؟ حضرت خود ہی بٹن آن ہوتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسپیکر بھی آن ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، بندہ بھی کوئی نہیں. 2 دفعہ تو دونوں نکل گیا. کہتے دونوں نکل گیا. کیا دونوں نکل گیا؟ دونوں نکل، آگے سے بھی پیچھے سے دونوں نکل گیا. کہ 2 دفعہ تو ہمارے ساتھ دونوں نکل گیا. تو یہ ہوا ہے. کہنے لگے کہ میں حیران ہوا، کیا کہیں وہ بنگالی بابا پکے کہ
جنات اذان دیتے ہیں. تو میں اگلے دن آیا ہوں جلدی، گھر اوپر ہی تھا، میں مسجد بیت المکرم کے پیچھے ان کی مسجد میں بھی گیا ہوں. تو اذان کا وقت ہوا، ٹک ٹک اور اذان شروع. یہ کون جن ہے؟ مسجد کی محراب بھی خالی ہے، کوئی اسپیکر آن ہے، اور حیرت کی بات ہے، سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیا طریقہ کار کیا. اور اذان بھی مؤذن صاحب کا اسٹائل ہے، یہ کوئی بڑا ڈپلیکیٹ قسم کا جن ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں سوچ رہا سمجھ میں نہیں آیا. تو اب میں نماز پڑھی، مدرس آدمی تھے، مصروف تھے. اگلے دن میں پھر آیا، میں نے کہا دیکھوں یہ کون جن ہے. تو میں آیا ہوں، دوبارہ ٹک ٹک ہوئی تو اذان شروع. سردی کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ. سمجھ لگے میں نے نا جلدی سے مؤذن صاحب کے کمرے کا دروازہ کھولا تو مؤذن صاحب رضائی میں لیٹے ہوئے، ہیڈ فون لگایا ہے اور کمرے میں ایک پن دی اذان دے رہے. یہ صحیح ہے. کب باہر پوری مسجد میں مشہور ہے کہ جنات اذان دیتے ہیں، اور آپ صحیح آدمی. مؤذنین بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. ہاں 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 ہاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤذن جو ہے وہ شفاعت اس کو ہوگی اگر 7 سال تک. تو یہ دونوں صورتوں میں جائز ہے، شادیدہ ہو یا غیر شادیدہ ہے؟ سر شادیدہ ہی دونوں صورتوں میں. اچھا، ہمارے یہاں پر رحمانیہ مسجد ہے نا، اس کے مؤذن صاحب تھے، رحمانیہ مسجد کے مؤذن صاحب تھے. تو وہ ایسا ہوا کہ مسجد نماز کے دوران اسپیکر کا شور ٹو کر کے آواز آئی نا، کیا کریں. تو مؤذن صاحب آرام سے چلتے ہوئے آئے، مائک سیٹ کیا، دوبارہ نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک 2 رکعت نکل گئی تو میں دوبارہ پوری کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. عجیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اچھا جی.